وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ بارگاہ حضور محبوب سبحانی حضرت سید شاہ افضل بیابانی علیہ رضوان سے نسبت غلامی عطا فرمائی. اور اس پر کرم یہ کہ حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ غلام افضل بیابانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ المعروف حضور خسرو پاشا صاحب قبلہ ادام اللہ فیوضہ کی لطف و مہربانیوں سے سرفراز فرمایا. حاضرین کرام، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کر دوں، اور ساتھ ہی ساتھ عرس سے پا تقدس حضرت سید شاہ غلام افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف مالک قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سے سراپا تقدس کی مبارکباد پیش کرتا چلوں. حاضرین کرام، خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اور کہا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عالمانہ شان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں بھیجنے کا جب ذکر فرمایا تو آیت مبارکہ کا انتخاب ہی لفظ ندا سے شروع کیا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس میں صراحت نہیں فرمائی کہ رہنے والے ہیں کہ جا چکے ہیں، تمام کو مخاطب کیا: اے ایمان والو. گویا رب تعالیٰ پیغام دینا چاہتا ہے کہ لوگو، تم میرے محبوبوں کی بارگاہ میں آؤ گے، یا آنے کے بعد تم اپنی حاجتوں کے لیے میرے محبوبوں کو پکارو گے، اور جب تم یا محبوب سبحانی کہہ کر پکارو گے، یا غریب نواز کہہ کر پکارو گے، یا افضل بیابانی کہہ کر پکارو گے، اور جب کبھی بزرگوں کو پکارنے کے لیے لفظ یا کا انتخاب کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اختیار کوئی تم پر اعتراض کر دے، کہہ دے کہ کسی کو یا کہہ کر نہیں پکارنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھول جانے کے لیے بچانے کی غرض سے ہر بارگاہوں پر حاضری دینے کا حکم فرمانے سے پہلے یا کہہ کر بتا دیا کہ دنیا والوں، اس ایسی بارگاہوں میں، مقدس بارگاہوں میں حاضر ہو جاؤ، اور یاد رکھو یہاں آ کر جب تم یا پکارو کوئی اعتراض کرے تو کہہ دینا کہ ارے نادانو، قرآن پاک ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غلاموں کو، ہم غلامان مصطفیٰ کو، ارے غلامان مصطفیٰ کو جب یا کہہ کر پکار کر ہماری شان بڑھائی ہے. ارے ہم نے بس نسبت جوڑی مصطفیٰ کے لاڈلوں سے، ہم نے مصطفیٰ کے محبوبوں سے تعلق جوڑا تو رب نے ہماری شان بڑھا کر ہمیں یا کہہ کر پکار دیا ہے. ارے جن کو رب نے پہلے ہی سے بلند فرمایا ہو، رب نے جن کو پہلے ہی سے مقام عطا فرمایا ہو، رب نے جن کو پہلے ہی سے بلندیوں پر سرفراز فرمایا ہو، ارے ہم اگر ناقصوں کو رب یا کہہ کر پکار کر ہماری شان بڑھاتا ہے تو جن کو ازل سے ہی جن کا رتبہ بڑھایا ہو ان کو یا کہہ کر پکاریں تو کہاں غلط کر دیا. اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. حاضرین کرام، تقوی کے بارے میں بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ دلی کیفیت کا نام ہوتا ہے. دلی آداب اور دلی تقدس کو تقوی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور انبیاء کرام اور اولیاء اعظام محبوبان خدا کے ادب اور احترام کو دل میں بسانا ہی تقوی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبل اس کے کہ بزرگوں کی محبوبوں کی بارگاہ میں آنے کا حکم فرمائے، اتقوا اللہ فرمایا کہ اے بندو میرا تقوی اختیار کرو، میرا خوف اختیار کرو.
کیوں تم ایسے محبوبوں کی بارگاہ میں آ رہے ہو؟ ارے یہاں اپنی زبانوں ہی کو سجا کر نہیں آنا ہے، یہاں اپنے لباس کو سجا کر نہیں آنا ہے، یہاں اپنی ظاہری وضاحتوں کو سجا کر آنا ہی میں کمال نہیں ہے، بلکہ یہاں آؤ تو اپنے دلوں کو سنبھال کر آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مولویوں کی مدرسے ہوا کرتے ہیں، وہ مولویوں کی درسگاہیں ہوتی ہیں جہاں نگاہیں زبانوں پر ہوتی ہیں۔ ارے یہ محبوبان خدا کے آستانے ہیں، یہاں زبانوں کو نہیں دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر دلوں میں تقویٰ لے کر، دلوں میں ادب اور احترام لے کر محبوبان خدا کی بارگاہ میں آؤ گے تو رب تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ نادانوں بھیجنے والا میں ہوں، میں نے حکم فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب میں نے بھیجا ہے تو پھر یہ شک و شبہ مت رکھو کہ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ ارے میں نے بھیجا ہے، اور جب میں نے بھیجا ہے تو جہاں بھیجا وہاں سے تمہیں محروم نہیں لوٹاؤں گا۔ ارے میرے محبوبوں کے پاس میں نے بھیجا ہے، اور تو پھر میں اپنے کرم سے تم کو نواز کر وہاں سے لوٹایا کروں گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی سنگت اختیار کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حاضرین کرام، اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ ہم سچے مانیں کس کو؟ آج ہر مدرسے میں آیت مبارکہ کی تفسیر پڑھائی جائے گی، آج ہر مدرسے میں اس کا ترجمہ آپ کو بتایا جائے گا، ہر مفسر قرآن نے اس کی تفسیر، اس مترجم نے اس کا ترجمہ بیان کر دیا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سب نے یہی لکھا ہے، لیکن مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہم سچے مانیں کس کو؟ یہ سچے ہیں کون کہ جن کی سنگت اختیار کرنے کا خود رب تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، ہم رب تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں عالم خیال میں عرض کریں کہ مولا تعالیٰ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، امت مسلمہ میں 73 فرقے ہو چکے ہیں، اور ہر فرقہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے مطلب اپنے ہی اکابر کو بیان کر رہا ہے۔ اگر کوئی مسلک کسی فرقے کا ماننے والا ہو تو وہ اپنے اکابر ہی کو سچوں کی فہرست میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرو۔ مولا اصل میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے مراد کیا ہے؟ ہم کسی مولوی کا منشا جاننا نہیں چاہتے، مولا تیرا منشا بیان کر کے تو کس کو صادق کہتا ہے، مولا تیرا مقصد بیان فرما کہ تیری نزدیک کون صادقین کی فہرست میں ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، مصطفیٰ جان رحمت نے حدیث مبارکہ میں صراحت فرما دی، ارشاد فرمایا لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبریل امین کو طلب فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو، اور اتنا ہی ختم نہیں ہو گیا، آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور آسمان وہ میں اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمانی مخلوق تم بھی اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اور اتنا ہی نہیں ہوا، آگے آقا نامدار حضور سرور کون مکان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل امین کو یہ حکم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ حکم فرمایا جاتا ہے کہ اے جبریل اب جبکہ میں محبوب رکھتا ہوں، اب جبکہ تم نے ان سے محبت کر لی ہے، اب آسمانی مخلوق ان سے محبت کرنے والی ہو گئی، تو اب اے جبریل جاؤ زمین والوں میں یہ اعلان کر دو کہ اے زمین والوں اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ جب جبریل امین یہ زمین میں آ کر اعلان فرماتے ہیں، اور جب جبریل امین کی پکار ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو خود بخود اپنے محبوبوں کے آستانوں کی جانب موڑ دیا کرتا ہے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا تعالیٰ ہم سچے کس کو مانیں؟ ہم فیصلہ نہیں کر پائیں گے، ہم کس کو سچوں کی فہرست میں مان کر کس کی سنگت اختیار کریں؟ قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی شان رحمت للعالمین پر۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پیغام دے دیا، اے میری امتیوں تمہیں سچوں کو تلاش کرنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے وہی سچے ہوں گے جہاں بن بلائے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے آستانوں کی طرف لوگوں کو کھینچ دیتا ہے وہی آستانے سچوں کے ہوتے ہیں۔ ارے جہاں پوسٹر نہیں لگائے جاتے، جہاں اعلانات نہیں کیے جاتے، جہاں پکڑ کے نہیں لے جایا جاتا، جہاں چھلوں کی باتیں کہہ کر نماز روزے کے اوپر گلے پکڑ کے لے جایا نہیں جاتا، ارے خود لوگ دلوں سے مائل ہو کر، خود دلوں سے فرشتہ ہو کر، خود دلوں میں محبت پیدا ہو کر، خود بخود جن کے قدم جن آستانوں کی طرف کھینچ کر چلے آ جاتے ہیں، سمجھ لو وہی اللہ کے محبوب اور صادقین ہوا کرتے ہیں۔ کیوں؟ تم فیصلہ نہیں کر پاتے ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فیصلہ فرما دیا ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیوں تم اگر سچوں کے ساتھ آنا چاہتے ہو بس اپنے دلوں کو پاکیزہ کرو، اپنے نگاہوں
पाँव को साफ सुथरा कर लो। अब रही बात आसानों तक खींचने की, मैं खुद तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर कर मेरे महबूबों की आसानों की तरफ बुलाया करूंगा। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। तफसीलात में गए बगैर आखिर में इतना ही अर्ज कर दूं कि हाज़रीन किराम, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां जाने से मिलता क्या। ये उसूल की बात है कि भेजने वाला जहां भेजा गया हो, ये नहीं देखा जाता कि हम जहां पर भेजे गए वहां से क्या मिलता है। वहां से वो सब कुछ मिलता है जहां भेजने वाले ने भेजा है और भेजने वाले की ताकत के मुताबिक मिला करता है। बुजुर्गों के आस्थानों पर आए, क्या मिला? बुजुर्गों के आस्थानों पर आने पर बुजुर्गों के पास से क्या मिला, ये सवाल करने वालों पहले ये देख लो कि यहाँ भेजा किसने है। अरे जब खुद रब ताला ने यहाँ पर भेजा है, वकूनु मा सादिकीन का हुक्म फरमा कर भेजा है, तो फिर यहाँ आने के बाद ये मत देखो कि शाह अफजल बियाबान रहमा क्या देंगे, ये मत देखो कि हुजूर शाह सरवर बियाबान रहमा क्या देंगे, ये मत देखो कि मालिक क़िबला की ओर से मुबारका में आए तो ये क्या देंगे। अरे ये समझ कर आओ रब ने इनके आस्थानों पर भेजा है और ये अल्लाह के महबूब हैं। यहाँ हमारा काम अपनी दामनों को फैलाना है। रही बात अता करने की, रब ने यह फैसला फरमाया है कि मेरे महबूबों की आस्थानों पर आओ, यहाँ तुमको मेरी खुदरत के सिवा, मेरी खुदरत के साथ मेरे अपने खुदरत अपने करम के मामले फरमाकर तुम्हारी झोलियों को भर दिया करूंगा। हाज़रीन कराम, आखिर में इतना अर्ज कर दूं कि ये इतराज होता है कि ये जमघटे करना, ये मेले लगाना, इसका अहादीस में कई सबूत नहीं। इससे पहले भी अर्ज करने की सादत हासिल हुई। उसूल बरकत के लिए अर्ज कर दूं और बात तमाम करूं कि हदीस मुबारक पेश भी की जाती है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तत्तखिदू कब्री ईदा, मेरी कब्र को, मेरी मजार को ईदगाह मत बनाओ। अब वो समझाते हैं कि ईदगाह मत बनाओ क्या मतलब, मेला मत लगाओ, कसरत के साथ ना जाओ, इतनी ज्यादा तादाद में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन कुर्बान जाएं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की उस हदीस दानी पर। आपने हदीस मुबारका की शरह बयान फरमाई, इरशाद फरमाया कि वो नादान है जो ये समझते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपने मजार पर आने से रोका है, बल्कि हकीकत तलब बात तो ये है, मुस्तफा जाने रहमत ने ये बात समझाई है, ला तत्तखिदू कब्री ईदा, लोगों मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। क्या मतलब? अरे ईदगाह वो जगह होती है जहां पर लोग साल में 2 बार जमा हुआ करते हैं। अरे मेरी बारगाह वो बारगाह नहीं जो सारा जाने रहमत ने अपने नाइबीन से तमाम कायनात को सजा दिया है। अपने गुलामा ने अपने गुलामों की दस्तगिरी के लिए जा बजा अपने नाइबीन को भेज दिया है। मुस्तफा का मंशा यही है। रब चाहता है कि ऐ हबीब, लोग तुम्हारे पास आए, मैं लोगों की दामनों को भर दिया करूं। और मुस्तफा चाहते हैं कि ऐ मेरे गुलामों, जब तुम्हें मेरे पास तक आना नसीब नहीं होता, लो मैं अपने नाइबीन तुम्हारे पास भेज देता हूं। अरे कभी काजी पेट शरीफ जाकर हुजूर महबूब सुबहानी सैयद शाह अफजल बियाबान रहमा के दामन पर दरबार में अपना दामन तो फैला कर देखो, तुम्हें वही फैजान मिलेगा जो मदीने में मैं तकसीम फरमा रहा हूं। हुजूर महबूब सुबहानी का दरबार कोई मेरे दरबार से अलग नहीं होता। मेरे पास तक नहीं आते तो यहाँ आ जाओ, तुम्हारी यहाँ भी ऐसी ही दस्तगिरियां कर दी जाएंगी। और हुजूर मालिक क़िबला सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलैहि रहमतुल्लाह का उर्से मुबारक का ईद उल अज़हा के दूसरे दिन ही 11 ज़िलहिज्जा को मुकर्रर फरमाकर बुजुर्गों ने हमें ये तालीम दे दी है कि ऐ इश्क के राह पर चलने वालों, ऐ तरीकत का खलादा, ऐ तरीकत का पट्टा अपने गलों में सजाने वालों, तुम मायूस मत होना कि रब ने तुम्हें मक्का और मदीना बुलाकर सरफराज नहीं किया है। अरे अगर वहां जाना मौका ना मिले, वहां जाने के नसीब ना हो तो मायूस मत होना। जब वहां ज़ाहिरी शरीयत पर चलकर हज की सादतें हासिल करने वाले अपने आप पर हाजी होने के लक़ब से मुमताज होंगे, तो दूसरे दिन गुलाम अफजल बियाबान रहमा के आस्थाने पर हाजिर होकर तुम अपनी जबीन नियाज को यहाँ रगड़ कर और इनके आस्थानों पर अपने दामने गदाई को फैलाकर तुम वो नेमतें यहाँ पा सकते हो जो मुस्तफा ने मदीने में तकसीम फरमाई है। हाज़रीन कराम, तफसीलात में गए बगैर इतना ही अर्ज कर दूं कि बुजुर्गों के आस्थानों पर आना ये किसी के बुलाने पर नहीं, वो और जमातें होंगी जो बुलाती होंगी। ये मुस्तफा के महबूब हैं, यहाँ कोई मुल्ला नहीं बुलाता, यहाँ पर खुद रसूलुल्लाह बुलाया करते हैं, बल्कि खुद कायनात को पैदा करने वाला रब्बे जुल जलाल बुलाया करता है। यहाँ जरूर बजरूर हमारी दामने गदाई भर दिए जाते हैं और यहाँ आने के तमाम जवाजात कुरान हदीस में मौजूद हैं। आखिर में दुआ करता हूँ कि मौला ताला जो कुछ कहा गया सुना गया कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, बुजुर्गों के फैजान से मालामाल फरमा, बिलखुसूस हुजूर
مالک قبلہ سید شاہ غلام افضل بیابانی علیہ رحمۃ رضوان کے فیضان عظیمہ سے اور حضور سیدی مرشدی و مولائی حضور سجاد نشین صاحب قبلہ کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ غلط